وہ شاید دنیا کی پہلی دلہن تھی جس کی ہتھیلیاں مہندی سے خالی تھی۔ چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ بالوں میں سیدھی مانگ نکالے سادھی سی چٹیاں بنائی۔ اس چٹیا سے اس کے بال نکل کر گالوں کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھی۔ آنے والا وقت اسے پوری طرح سے ڈرا رہا تھا۔ وہ سہمی سہمی سی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی موت اندر آنے والی تھی۔ کمرہ بھی کسی قسم کی زیب و آرائش کے بغیر تھا۔ ظاہری سی بات وہ جس کے نکاح میں آئی تھی وہ کون سا اسے ارمانوں کے ساتھ بیاہ کر یہاں پر لایا تھا جو اس پر سارے ارمان نکالتا۔ وہ تو اسے حلالہ کرنے کے لیے نکاح کر کے اس کمرے میں لے کر آیا تھا۔ یہ کمرہ جو حیا کے لیے شجر ممنوع کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کمرے کے پاس سے گزرنے سے بھی وہ گھبراتی تھی۔ سکندر خان کا رعب اور دبدبہ ہی ایسا تھا جو اسے دیکھ کر سمٹ جانے پر مجبور کر دیتا۔ وہ تو کبھی اس کی نظروں کے وار تک نہیں سہ پائی تھی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کے تیر اس کے دل کے آر پار ہو جاتے تھے، اور اب وہ جو اس کا شوہر بن چکا تھا، اس کے جسم و جان کا مالک، اب اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گا۔ بس ایک رات کی ہی تو بات ہے، ابھی وہ آئے گا تو میں اسے طلاق کی بات کروں گی۔ میں نے یہ نکاح دوبارہ زین کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ زین کی محبت نے اپنے آپ کو کتنی مشکل میں ڈالا ہے۔ ساری زندگی میں سکندر خان کے ساتھ تو گزار نہیں سکتی، چند گھنٹے گزارنا مشکل ہے، کہاں جا کر پوری زندگی۔ تبھی دروازے کے باہر اسے دوبارہ سے سکندر خان کے زہر میں ڈوبے ہوئے جملے سنائی دیے تھے۔ اماں، آپ کے کہنے پر میں نے اس بھگوڑی کو، اس گھٹیا لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا ہے، صرف اور صرف آپ کے کہنے پر۔ اگر میرا بس چلتا تو اسے گولی سے مار دیتا، چٹیا سے پکڑ کر باہر نکال دیتا۔ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا دور کی بات، میں مر جانا پسند کروں گا۔ توف ہے ایسی عورت پر۔ وہ اتنی نفرت سے بول رہا تھا کہ اندر بیٹھی حیا اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ سلگتی جا رہی تھی۔ یہ آدمی جو مجھ سے اتنی نفرت کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مسلنے لگی تھی جب جمیلہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے بیٹا، بس کچھ دن کی ہی تو بات ہے، برداشت کر لو۔ یہ سب زین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے۔ کیا کروں میں؟ اس ڈائن نے اس پر ایسا جادو چلا دیا کہ وہ اس کے بغیر کسی اور سے شادی کرنا دور کی بات، کبھی کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس چڑیل نے اسے پوری طرح سے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ ہاں تو اس بد کردار عورت کو طلاق بھی تو اسی نے خود ہی دی ہے، اور طلاق دے کر بجائے اس کے کہ اسے گھر سے نکالے، الٹا ہم لوگوں کو دھمکیاں دینے لگا کہ مر جائے گا، خودکشی کر لے گا، اگر میں نے حلالہ نہیں کیا تو زہر کھا کر مر جائے گا۔ اماں مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے جس بد کردار عورت کا نام میرے نام کے ساتھ لگانے کے لیے آپ نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ جمیلہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ بیٹا بس کر دو، غصہ مت کرو، اتنا شور کر رہے ہو تم، اگر تمہارے بھائی نے سن لیا تو بیٹا اس حلالے کو مکمل کر دو۔ جہاں تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ کڑوا گھونٹ بھرا ہے، بس چند دنوں کی تو بات ہے۔ جانتے نہیں ہو قاضی صاحب نے کیا کہا تھا؟ یہ حلالہ کیسے جائز ہوگا؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ماں، جانتا ہوں، اور اپنے بھائی کے لیے حلالہ جائز کرنے کے لیے اس بد کردار عورت کے پاس جا رہا ہوں تاکہ یہ دوبارہ سے میرے بھائی پر حلال اور ایسر حرام زادی سے میری جان چھوٹ جائے۔ اس وقت وہ شدید غصے میں تھا اور اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا۔
حیا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اتنی نفرت، اتنی بدگمانی، یہ محبت انسان کو کتنا خوار کرواتی ہے۔ میں نے تو صرف زین سے محبت کی تھی، اس کی محبت میں آ کر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، ہر ایک چیز سے دور ہو گئی، صرف اور صرف اسے پانے کے لیے۔ مگر یہ کیسی محبت ہے؟ کیا اس نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں اسی کے بھائی کی پناہوں میں آ گئی اور وہ خود دوسرے کمرے میں جلتا تڑپ رہا ہوگا؟ ہائے اللہ، یہ کیسا مشکل وقت آ گیا مجھ پہ۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ حیا نے بری طرح کانپ کر سر اٹھا کر دیکھا تو سکندر خان آنکھوں میں غصہ لیے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ دروازہ اس نے اسی طرح زوردار آواز کے ساتھ بند کیا تھا۔ حیا کا دل سہم کے رہ گیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ سکندر خان نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور تمسخر سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیا دن آگے ہیں، تمہاری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، تمہارے وجود سے اتنی گھن کھاتا تھا، آج تمہارے اسی وجود کو مجھے چھونا پڑے گا۔ چھونا پڑے گا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ جیسے سکندر اس کے قریب ہوا وہ کہنے لگی، آپ میرے اتنے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ سکندر خان نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر بستر پر لا پھینکا تھا اور پھر اس کا دوپٹہ اتار کر سامنے صوفے پر لٹکایا۔ وہ جی جان سے لرز کر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بھائی کی… ابھی اس کی بات آدھے منہ میں ہی تھی جب سکندر نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اب تو تم میرے نکاح میں آ چکی ہو، اب اگر میرے بھائی کا نام بھی لیا تو میں تمہاری زبان جڑ سے کھینچ لوں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کے ساتھ میں نے حلالہ کیا ہے اور یہ سب اس لیے کیا تھا کہ اپنے شوہر سے میں دوبارہ شادی کر سکوں۔ اب نکاح ہو چکا تو اب مجھے طلاق دے دیں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بولی تھی، تب سکندر خان کا قہقہ پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تمہارے خیال میں بے وقوف ہوں، گدھا ہوں، کیا ہوں کہ تم جسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرو گی، جب چاہو گی انگلیوں پر نچاؤ گی، جب چاہو گی میرے گلے کا ہار بن جاؤ گی، جب چاہو گی مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ گی اور میں خاموش تماشائی بنا تمہارے اشاروں پر ناچتا رہوں گا۔ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہی میں نے آپ کے بارے میں ایسا کبھی سوچا ہے۔ آپ بس اب مجھے طلاق دے دیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس کمرے سے باہر جانا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے دروازے کی طرف جانے لگے تھے جب اسے سکندر خان نے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور پھر اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ حلالہ جس مقصد کے لیے ہوتا ہے وہ مقصد تو پہلے پورا ہو جائے، اس کے بعد تم چلی جانا۔ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا تھا اور پھر اسے بے دردی سے نوچنے کھسوٹنے لگا تھا۔ حیا کی چیخیں پورے کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی۔ سکندر خان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی تو شروعات ہے، تم ابھی سے ہار مان رہی ہو۔ اب اگر تمہاری آواز نکلی تو میں وہ کروں گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر سے گہری سانس لی اور حیا کی تو گویا جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ جمیلہ کے دو ہی بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام سکندر خان تو چھوٹے بیٹے کا نام زین تھا۔ جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی تھی جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد پورے گھر کی ذمہ داریاں ان کے بڑے بیٹے سکندر خان پر آ گئی تھی۔ بچپن سے ذمہ داریاں اٹھانے کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کا ہنسی مذاق سے جیسے تعلق ختم ہو چکا تھا۔
زندگی کی خوشیوں پر سے اس کا حق ختم ہو چکا تھا۔ ایسا اسے لگتا تھا کہ اب وہ اس گھر کا بڑا اور ذمہ دار انسان ہے۔ اسے سب سے پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے، باقی خوشیوں کے لیے تو پوری زندگی باقی پڑی ہے۔ ان دنوں اس کی زندگی میں ایک لڑکی آئی تھی، گاؤں میں ہی رہنے والی لڑکی تھی جو بہت سیدھی سادی سی تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ جب سکندر خان نے اسے دیکھا تو اپنا دل تھام کے رہ گیا تھا۔ وہ اس کی ایک ملازم کی بیٹی تھی جو ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ سکندر خان کی تصویریں اس لڑکی کا ہی طواف کرتی رہتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا کہ وہ کیسے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، کیسے وہ اسے بتائے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر ایسا کہنے کی سکندر خان کو نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ ایک دن وہ لڑکی خود ہی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اسے خط دے کر کہنے لگی کہ آپ اکیلے میں پڑھیے گا، مگر خدا کے لیے اس کے بارے میں کسی کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو یہ خط دیا ہے۔ جب خط پڑھا تو سکندر کو اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی بھی اسے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ سکندر خان تو اس محبت سے بہت دور تک چلا گیا تھا۔ اسے سوچا تھا کہ وہ اپنی ماں کو اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ ہر حال میں اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا، اور صاحبہ اس نے بھی اس سکندر خان کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ وہ اسے پیسے بٹورتی رہتی تھی، اپنی ضروریات کے لیے رقم اسی سے لیتی تھی، جیسے وہ اس کی محبوبہ نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے جو اسے اپنا جیب خرچ وصول کرنا حق سمجھتی تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک سے وہ اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ اس کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کا ایک رشتہ دار دبئی میں رہتا تھا۔ ان دنوں وہ ان کے گھر میں مہمان بن کر آیا ہوا تھا۔ تب اس نے صاحبہ کو دیکھا تو اس نے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ صاحبہ کو جب اندازہ ہوا کہ وہ اسے اپنے ساتھ شہر والے گھر میں رکھے گا اور پھر جب دبئی جائے گا تو ساتھ لے کر جائے گا، تو صاحبہ یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ اپنی محبت سے وہ پیچھے ہٹ گئی، سارے وعدوں کو بھول گئی۔ اس کے بعد سے یہ سب سکندر خان کو پتہ چلا تھا۔ اس کا گویا لڑکیوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ کبھی کسی لڑکی کی طرف دوبارہ مائل نہیں ہو سکتا تھا، نہ کبھی کسی کے لیے محبت بھرے جذبات اپنے دل میں محسوس کر سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ پتھر بن گیا تھا۔ بے وفائی تو صاحبہ نے کی تھی، دھوکہ تو اس نے دیا تھا۔ سکندر خان تو بہت محبت کرتا تھا، سچی محبت، اور آج تک وہ اس کے دل میں کوئی ناسور بن کر جیسے رہ گئی۔ سکندر سے چھوٹا تھا زین، جو حد درجہ لاپرواہ اور دل پھینک لڑکا تھا، ہر لڑکی پر عاشق ہو جانے والا۔ وہ کالج میں میٹرک تک ہی پڑھا تھا، آگے پڑھنے کے لیے اسے شہر میں جانا تھا۔ گاؤں میں ہی ایک گاڑی روزانہ شہر میں آتی جاتی تھی، جس میں گاؤں کے لڑکے اور لڑکیاں شہر میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اسی گاڑی میں دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی بھی جاتی تھی جس کا نام تھا حیا۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے، ایک گاڑی میں جاتے تھے، ایک ہی جیسے سبجیکٹ تھے، تو ان دونوں کے درمیان دوستی ہوتی چلی گئی۔ حیا، جب سے تمہیں دیکھا ہے، یقین کرو یار، کبھی کسی اور لڑکی کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں جا رہا۔ حیا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ہاں نا، تمہارے ساتھ وقت گزار کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ میں تمہارے ساتھ رہوں، کہیں ہمیں پیار تو نہیں ہو گیا؟ وہ شرماتے ہوئے بولی تو زین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہاں یار، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم دونوں کو پیار ہو گیا اور ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ زین یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں 18 سال کے بچے نہیں بلکہ 25-26 سال کے نوجوان لڑکا اور لڑکی ہوں جو اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہوں اور اب شادی کرنے کا فیصلہ کر رہے ہوں۔ حیا اس کی بات پر گھبرا گئی تھی۔ نہیں نہیں، مجھ سے بڑی 2 بہنیں اور 2 بھائی بھی ہیں،
پہلے ان چاروں کی شادی ہوگی تو اس کے بعد جا کے میرا نمبر آئے گا، اور تب تک میری تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ امی چاہتی ہیں کہ میں گاؤں کی باقی لڑکیوں کی طرح جاہل گنوار نہ رہ جاؤں۔ زین اپنے ہاتھ پر حساب لگانے لگا تھا۔ یار، پہلے تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہوگی، پھر چھوٹے بھائی کی، پھر تمہاری، دونوں بہنوں کی۔ یار، یہ سب میں تو بہت وقت گزر جائے گا، ہم دونوں جب تک بوڑھے ہو جائیں گے۔ حیا نے اسے تسلی دی۔ ارے نہیں یار، ایسا نہیں ہوگا، دونوں باجیوں کی منگنیاں ہو چکی ہیں اور دونوں بھائیوں کی بھی۔ امی نے خالہ اور پھپھو کے گھر سے رشتے طے کر رکھے ہیں، بس دونوں بھائیوں کی اکٹھی شادی ہو جائے گی تو 2-3 سال کے بعد میری دونوں بہنوں کی، 3 سال بعد ان کی شادی ہوگی تو اس کی 3 سال کے بعد تمہاری۔ اس کا مطلب ہے کہ 6 سال تک تو ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ ذہن جلدی سے حساب کرتے بولا۔ حیا بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، اتنا عرصہ تو دور رہنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ان لوگوں کی شادی نہیں ہو جاتی تو تب تک میرا نمبر بھی نہیں آئے گا۔ اور ویسے بھی ابھی تو میں چھوٹی ہوں، صرف 17 سال کی، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ مگر ذہن تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ حیا، میں نے سوچا کہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ حیا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسے باتیں کر رہے ہو تم؟ مجھے گھر والوں سے مار کھلوانا چاہتے ہو کیا؟ میں کیسے تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی کر لوں؟ ارے، جیسے لڑکیاں بھاگتی ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ تم گھر سے کالج کو کہہ کر آ جانا اور پھر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں پر ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ حیا سوچ میں پڑ گئی۔ مگر زین، اس کا بہت خطرہ ہے، امی ابو کی تو بدنامی ہو جائے گی، لوگ ان کے اوپر آوازیں کسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، اور میرے جوان بھائی، ارے ان لوگوں نے اگر مجھے ڈھونڈ لیا وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے، اور میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی۔ کیوں تم اپنے ساتھ ساتھ میری جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہو؟ ارے تم میرے بھائی کو نہیں جانتے ہو، میرا بھائی بھی بہت بڑا پہلوان ہے، اتنا غصے والا کہ کوئی اس کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے، اور تمہارے بھائی تو میرے بھائی کی شکل دیکھ کر ہی ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کی فکر مت کرو، بس ایک بار میری باہوں میں آ جاؤ، میری زندگی میں، دیکھو ہم دونوں کتنا خوش رہتے ہیں، تو شادی کے بعد ہم بہت خوش رہیں گے۔ حیا اس کی باتیں سن کر شرما رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی۔ تم بہت ہی زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، اور بہت بے باک بھی، ایسی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں کیا؟ ہاں تو اب اگر میں اپنی ہونے والی بیوی سے ایسی باتیں نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ پڑوسن سے جا کر؟ مگر ابھی تو ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں، مجھے اپنے پیپرز پر دھیان دینا ہے، میں نے پوزیشن برقرار رکھنی ہے۔ ہمیشہ میں پہلی پوزیشن لیتی رہی ہوں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ میری پوزیشن خراب ہو جائے گی، کیونکہ تم ہر وقت مجھے باتوں میں لگائے رکھتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی تمہیں تنگ نہیں کرتا، 3-4 مہینے تک، جب تک ہمارے پیپرز نہیں ہو جاتے، مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ پیپرز کے بعد ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ حیا زور سے ہنسی تھی۔ تم بھی نا بہت عجیب ہو، عجیب عجیب باتیں کرتے ہو جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ دونوں ہی پیپرز کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح حیا سب کچھ بھلا کر اپنی کتابوں میں سر دے کر بیٹھ گئی تھی، اور زین، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کر رہا تھا۔ جب ان کے پیپرز ہو گئے تو ایک دن وہ سب لوگ کالج میں آئے تھے۔ زین حیا کا ہاتھ پکڑ کر الگ کونے میں لے گیا۔ یار، کیا کر رہے ہو؟ وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تو دیکھنے دو، اپنی ہونے والی بیوی کا ہاتھ پکڑنا کوئی گناہ ہے کیا؟ زین لاپرواہی سے بولا۔ مگر پھر بھی لوگ باتیں بناتے ہیں، ابھی ہماری شادی ہو گئی تو؟ نہیں تو ہو جائے گی، وہی بات میں تم سے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کل تم گھر پہ کوئی بہانہ بنا دینا کہ کالج میں فنکشن ہے، کل تم اچھا سا تیار ہو کر آ جانا تو میں تمہیں
لے کر اپنے دوست کے ساتھ ایک جگہ پر جاؤں گا۔ وہاں پر ہم دونوں نکاح کر لیں گے اور پھر نکاح کے بعد میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ جب ہم دونوں کا نکاح ہو جائے گا تب نہ میرے ماں باپ کچھ کر سکیں گے اور نہ تمہارے ماں باپ۔ کہو کیا کہتی ہو؟ حیا کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ زین کی بات مان لے، اس کے ساتھ محبت والی زندگی گزارے، کیونکہ اسے اتنا تو صرف اندازہ تھا کہ بڑے بہن بھائیوں کی شادی ہونے کے بعد اس کا نمبر آتے آتے بھی 6 سے 7 سال بیت جائیں گے اور اتنے وقت تک وہ زین سے کیسے دور رہے گی۔ مگر زین کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، امی ابو مجھے معاف نہیں کریں گے۔ ارے یار سب ٹھیک ہو جائے گا، جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سب لوگ مان جاتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اب ساری زندگی وہ اپنی اولاد سے ناراض تھوڑی نہ رہ سکتے ہیں۔ زین نے تسلی دی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل میں تیار ہو کر آ جاؤں گی۔ زین نے اسے اپنی پسند بتائی تھی۔ کل تم نے کالے رنگ کا فراک پہننا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں میں مہندی لگانی اور چوڑیاں بھی پہننی ہے۔ مجھے چوڑیاں بہت پسند ہے، اور ہاں، اور لپسٹک بھی گہری لگانا جو دلہن لگاتی ہے۔ تم بھی نا؟ وہ شرما کر نظریں چرا گئی۔ اگلے دن اس نے گھر والوں سے یہی بہانہ کیا، امی میرے کالج میں فنکشن ہے، اس لیے آج میں تیار ہو کر جا رہی ہوں۔ مگر بیٹا تم نے تو کہا تھا کہ کل صرف تم جا رہی ہو، ضروری کام ہے اور اب پھر سے جا رہی ہو، اور اب اتنا تیار ہو کر؟ ارے امی فنکشن ہے نا کالج میں، اس لیے جا رہی ہوں۔ وہ گھر سے نکل کر آ گئی تھی۔ سڑک پر آ کر اس نے رکشہ لیا اور پھر زین کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ زین بھی پہلے سے ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شکر ہے آ گئی تم، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، چلو آؤ۔ زین نے بائک کو پنکچر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ یہ بائک آپ کے لیے لی ہے میں نے، بھائی سے ضد کر کے۔ اب ظاہری سی بات ہے، شادی شدہ ہونے جا رہا ہوں، بیوی کی ذمہ داری ہے، اس کو گھمانا پھرانا بھی ہوگا، اس کی 100 فرمائشیں پوری کرنی ہوگی، تو اب جب تک میرے پاس کوئی سواری نہیں ہوگی تب تک میں کیسے اپنی بیوی کو گھماؤں گا؟ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ حیا نے پرشوق نظروں سے بھروسے سے پوچھا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اتنی کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تب سے میں نے کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اچھا آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یار مجھے ایک دوست کے فلیٹ پر، آج اس کی امی ابو گھر پر نہیں ہیں تو اس نے اپنے گھر میں ہی ہمارے نکاح کا انتظام کیا ہوا ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر نکاح خواہ آ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ زین کے 3 دوست بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کرنے کے بعد زین اسے لے کر باہر آ گیا تھا۔ اب وہ دونوں پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں ہاتھ پکڑے ہوئے۔ زین مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم نے یہ قدم اٹھا لیا مگر پتہ نہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا، میرے گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ زین نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ فکر کیوں کرتی ہو میری جان، میں سب سنبھال لوں گا، چلو اب گھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بھی تو منانا ہوگا۔ جب زین اسے لے کر اپنے ساتھ گھر لے کر آیا تو اس کی امی اور بڑا بھائی سامنے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے چونک کر ایک ساتھ دونوں کو دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی جگہ سے بے ساختہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ زین یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری بیوی ہے، ہم نے ابھی نکاح کیا ہے۔ ان دونوں کا تو دماغ گھوم گیا تھا، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے؟ زمین سے آ گئی ہے یا آسمان سے گری ہے؟ نہ آتا نہ پتا، کیسے اس کے ماں باپ نے تمہیں آسانی سے رخصت کر دیا جب ہمارے گھر میں سے کوئی گیا ہی نہیں؟ اس کا مطلب یہ کسی چھوٹے موٹے خاندان کی نہیں ہے۔ جب حیا نے اپنے بارے میں یہ باتیں سنی تو بری طرح سے رنجیدہ ہو گئی تھی۔ زین کہنے لگا، امی اب آپ کو اس بارے میں اس طرح سے
باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بہت اچھی فیملی کی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس لیے ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی ہے، اور اب یہ میری بیوی ہے، اسی گھر میں رہے گی، آپ لوگ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر کسی نے اسے نکالنے کی کوشش کی تو میں بھی گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو آپ کو میری بیوی کو قبول کرنا ہوگا، اس کی عزت کرنی ہوگی۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا تھا، جبکہ وہ دونوں وہیں پر بیٹھے کھلے منہ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ یہ اتنا خود سر کب سے ہو گیا؟ امی، اسے کس نے اتنی ہمت دی کہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کر لیا، وہ بھی ہمیں بتائے بغیر؟ میں خود بہت پریشان ہوں بیٹا، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ مگر وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے، اس کے سینے پر سر رکھ کر گویا جنت کی سیر کر رہی تھی۔ رات کو جب زین کمرے سے باہر نکلا تو جمیلہ بیگم ابھی تک سر پکڑے بیٹھی تھی۔ امی، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ وہ سرسری سے انداز میں بولا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا بنانا تھا بیٹا؟ تو نے ہمیں کسی قابل چھوڑا ہے کیا؟ ہمارے جسم سے جان نکلی جا رہی ہے، اگر اس لڑکی کے گھر والے یہاں پر آ گئے تو ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہم دونوں نے ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ اب اگر اس گھر میں جو کوئی بھی آتا ہے، ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پلیز آپ بھی اس بات کو زیادہ سیریس مت لیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نکاح ہی کیا، اور نکاح کرنا زنا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ اپنی امی کو سمجھاتے ہوئے وہ یہ سب کچھ کہہ گیا تھا، جبکہ سکندر خان اس نے اپنے بھائی کو تو معاف کر دیا تھا، مگر وہ اپنی بھابھی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسی گھٹیا لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتی، وہ شوہر کی کیا عزت کرے گی؟ جو آج اس کے لیے بھاگ سکتی ہے، کل اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی، پھر تبھی یہ کیا کرے گا؟ وہ تو ان سب حرکتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ حیا کے گھر والوں نے چپ سادھ لی تھی، گو کہ انہیں بھی سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس کے ساتھ بھاگی ہے، کس کے ساتھ شادی کی ہے، مگر اپنی عزت کی وجہ سے وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اب اگر وہ حیا سے بات کرتے تو کس منہ سے کرتے؟ یہ تو اپنا مذاق آپ ہی بنانے والی بات تھی۔ حیا کے ابو نے گھر میں سختی سے کہہ دیا تھا، اگر وہ لڑکی یہاں پر دوبارہ آئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ کوئی بھی اس لڑکی سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی گھر میں اسے گھسنے دے گا۔ حیا اس گھر میں ایسے ہی رہنے لگی تھی جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ سکندر سے اتنا ڈرتی تھی کہ اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ رزلٹ آ گیا تھا، ہمیشہ کی طرح حیا نے پہلی پوزیشن لی تھی اور زین نے دوسری۔ اب وہ دونوں پھر سے کالج میں جانے لگے تھے۔ سبھی لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ان دونوں نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تو کچھ اس بات کو نظر انداز کر دیتے۔ اب حیا پر گھر کی بھی ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں۔ صبح ناشتہ بنانے سے لے کر صفائی ستھرائی تک اب اسے کرنا پڑتا تھا۔ صرف رات کا کھانا ساس بنایا کرتی تھی۔ اب اسے پڑھنے کا وقت تقریباً نہیں ملتا تھا۔ اس دن جب دونوں کا بہت اہم ٹیسٹ تھا، زین بیٹھا اپنی تیاری کر رہا تھا، جبکہ حیا وہ کپڑے دھو رہی تھی۔ کمرے میں آئی تو اچھل پڑی۔ یہ کیا؟ تم تو ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہو اور میرا بھی تو ٹیسٹ ہے، مگر میں کپڑے دھو رہی ہوں، مجھے تو پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ زین کہنے لگا، ہاں تو کیا ہوا، تم عورت ہو، تمہارے ذمے گھر کے کام بھی ہیں، صرف پڑھائی تو نہیں کرنی ہوتی، عورتوں نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ یہ بات اس کی ساس نے کہی تھی اور وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ حیا جو ہمیشہ ٹاپ پر رہی تھی، ہمیشہ کتابوں میں رہتی تھی، سب اس کو کتابی کیڑا کہتے تھے۔ اب اس حیا کو کتاب کھولنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اور اس بار وہ
ٹیسٹ میں پوری طرح فیل بھی ہو گئے تھے۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ جب زین اسے تسلی دینے کے لیے اس کے پاس آیا، کیوں رو رہی ہو تم؟ صرف ٹیسٹ ہی تو تھا، کون سا یہ اینول ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھنا ہمیشہ کی طرح تمہاری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ اس کے کندھے پر بازو رکھے اسے آنسو پونچھتے بولا تھا۔ تبھی وہاں پر شہریار آیا۔ شہریار اس کالج کا سب سے آوارہ لڑکا تھا۔ وہ ہمدردی سے حیا کو دیکھنے لگا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، یار میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، وہ بھی بھاگ کر۔ بس غلطی ہو گئی ہے، اس نے سرسری سے انداز میں یہ کہا، مگر زین کے دل میں اس کی بات جا کر لگی تھی۔ اچھا تو میرے ساتھ شادی کرنا اس کی غلطی ہے؟ آج اسے میرے ساتھ شادی کا فیصلہ غلط لگ رہا ہے۔ سب ٹھیک ہی کہتے تھے، اگر یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتی ہے تو کل یہ مجھے بھی چھوڑ سکتی ہے۔ حیا نے اب زین کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پڑھائی میں وقت نہ ملنے کا ذمہ دار اسی کو ٹھہراتی تھی۔ وہ سمجھتی کہ اگر وہ اپنی ماں سے سختی کرے تو وہ بھی کبھی بھی گھر کا بوجھ حیا پر نہیں ڈالے گی۔ مگر زین وہ کیا کرتا؟ شادی کرنے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا، مگر اب یہ فیصلہ کر کے اسے نبھانا تو تھا، اپنی ماں سے بنا کر تو رکھنی تھی۔ اب وہ انہیں کیسے ٹوک دیتا کہ حیا سے کام مت کرواؤ۔ حیا نے اسے تنگ کرنے کے لیے شہریار کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیا تھا۔ زین کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر کالج میں وہ دونوں ایک ساتھ نظر آنے لگے تھے۔ یہ دیکھ دیکھ کر زین کا خون کھولنے لگتا۔ ایک دن اس کے دوست کہنے لگے، آؤ تمہیں دکھائیں تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ لڑکی، اس کا اتنے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے، تم نے اسے بیوی بنا کر رکھا ہے۔ ارے اسے گرل فرینڈ بناتے، تھوڑا وقت گزارتے، چھوڑ دیتے۔ وہ سب ایسا کہتے ہنس رہے تھے۔ اسے لے کر کالج کی بیرونی طرف آئے تھے، جہاں پر وہ شہریار کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ یہ دیکھ کر زین کو بہت غصہ آیا تھا۔ حیا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ زین اسے چھوڑ کر غصے سے وہاں سے چل پڑا۔ حیا بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی، لیکن اس نے بائک فوراً سے چلا دی تھی۔ پھر حیا ٹیکسی سے گھر آئی تو زین بھی پہنچ چکا تھا۔ پھر جب حیا گھر کے اندر داخل ہونے لگی تو زین نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حیا بری طرح چلائی، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ مجھے گھر سے کیوں نکال دے ہو؟ تمہارے کہنے پر میں گھر سے بھاگ کر یہاں پر آئی تھی، اور اب تم مجھے اس گھر سے نکال رہے ہو؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے اسی شہریار کے پاس جاؤ جس کے ساتھ تم باتیں کر رہی تھی۔ دیکھو وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ زین تم غلط سمجھ رہے ہو۔ زین کہنے لگا، اچھا منہ بھولی بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا چپک کر نہیں بیٹھتی جیسے تم اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ یہ سب میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب میں تم جیسی گھٹیا عورت کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں تو تم کیا ہو؟ تمہاری زندگی میں تو بہت ساری لڑکیاں تھیں، کتنا تمہارا چکر تھا، کیا میں نہیں جانتی؟ حیا اب بس، وہ تو ہو گیا، میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ زین نے بغیر سوچے سمجھے 3 جملوں میں اپنا رشتہ ختم کر دیا تھا، اور حیا وہ اپنی جگہ پر پتھر کا بت بن کر رہ گئی تھی۔ یہی حال جمیلہ بیگم کا بھی تھا۔ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا بیٹے؟ تم نے اسے طلاق دے دی؟ ہاں مجھے غصہ تھا اور میں نے غصے میں اسے طلاق دے دی، زین نے کہا۔ جب حیا روتے ہوئے اپنا بیگ لے کر بیٹھنے لگی تو زین چونکا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں غصے میں کہہ دیا تھا یہ سب تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ زین کو اب احساس ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ حیا نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ محبت؟ تمہاری محبت یہی ہے، بھاڑ میں جائے محبت۔ اب تم مجھے طلاق دے چکے ہو، مجھ پر اپنا حق کھو چکے ہو، اب میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ وہ وہاں سے جا رہی تھی، زین تو اسے کھونے کے ڈر سے
پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ پھر ذہن اس کے پاؤں پڑ گیا۔ ایسا مت کرو، محبت کرتا ہوں میں تم سے، غلطی سے تمہیں طلاق دے دی۔ جمیلہ بیگم کہنے لگی، بیٹا تمہیں سوچ سمجھ کر الفاظ اپنے منہ سے نکالنے تھے، طلاق دے چکے ہو، اب اس کا تم سے اس گھر سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، یہ جہاں جاتی ہے اب اسے جانے دو۔ زین کہنے لگا، ماں اگر یہ اس گھر سے گئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اور پھر اس نے پاگلوں کی طرح سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ میں اپنی نس کاٹ لوں گا، میں مر جاؤں گا مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ حیا کو روک لے ماں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جمیلہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اور حیا وہ بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اگر اتنی محبت تھی تو تم نے مجھے طلاق کیوں دی؟ مجھ پر شک کیوں کیا؟ مجھے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا، مگر میں تمہیں دوبارہ اپنا لوں گا۔ ماں اس کا کوئی حل تو ہوگا، کوئی راستہ تو ہوگا، بتاؤ مجھے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ہاں ایک راستہ ہے، جب جمیلہ بیگم نے کہا تو وہ دونوں دیکھنے لگے۔ کیسا راستہ؟ وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے تھے، حلالہ، تمہیں اپنی بیوی کا حلالہ کروانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد تمہیں خود اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، تبھی وہ تم پر حلال ہو جائے گی، ورنہ یہ تم پر حرام رہے گی۔ حلالہ؟ مگر کس سے؟ ایسا کون سا آدمی ہوگا جو اس کے ساتھ شادی کرے اور پھر اسے طلاق دے دے؟ حیا بھی سوچ میں پڑ گئی تھے۔ تب زین پھر سے بول پڑا، بھیا اب ایسے کریں، اس کے ساتھ نکاح کر لیں اور پھر بعد میں اسے طلاق دے دیں، میں دوبارہ اپنی بیوی سے شادی کر لوں گا۔ جمیلہ بیگم غصے میں آ گئی تھی، بیٹا یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، تم خود پر قابو نہیں رکھ پاؤ گے، کیسے برداشت کر پاؤ گے کہ تمہاری بیوی تمہارے بھائی کے ساتھ ہو؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے؟ ہاں میں برداشت کر لوں گا، یہ تکلیف میں جھیل لوں گا، مگر میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر بھائی نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا۔ شام کو جب سکندر گھر آئے تو جمیلہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے اسے سارے تماشے کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ماں، اس بد کردار عورت کو اس گھر سے باہر نکالا ہے، آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ زین نے اسے چھوڑ دیا، اب آپ اسے میرے گلے بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ارے بیٹا تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ جذباتی ہے، غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس نے خودکشی کر لی تو وہ اس لڑکی کے لیے پاگل ہے۔ تب مجبوراً سکندر کو حیا کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا پڑا تھا، مگر اب وہ اسے بہت ہی زیادہ ٹارچر کرتا تھا۔ جو غصہ اسے صاحبہ پر تھا وہ غصہ بھی حیا پر اترتا۔ اسے لگتا تھا کہ حیا بھی صاحبہ کا دوسرا روپ ہے، جیسے صاحبہ نے بے وفائی کی تھی ویسے ہی حیا نے بھی بے وفائی کی، اپنی شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، اس کے گناہوں کے ساتھ ساتھ صاحبہ کے گناہوں کی سزا بھی دے رہا تھا۔ وہ روتی رہتی، مت مجھ پر اتنا ظلم کرے، آپ کو اللہ کا واسطہ، مگر سکندر پر اس کی کسی آہ کا کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ سارا دن گھر کے کام کاج کرنے کے بعد جب وہ تھکا کر بستر پر آتی تو تب وہ اسے تختہ مشق بنا لیتا، ساری رات اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہتا، اور پھر آخر کار حیا اپنے وجود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیتی، اس کی آہیں سسکیاں ختم ہو جاتی۔ دوسرے کمرے میں زین بھی جلتا کڑتا رہتا، کتنا غلط کیا میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اب وہ میرے بھائی کے ساتھ ہے، ان کے کمرے میں، بھائی اس کے ساتھ، اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس کا دماغ جلنے لگتا تھا اور دل خون کے آنسو رونے لگتا، جبکہ حیا وہ روز جیتی تھی روز مرتی تھی۔ ایک دن سکندر کہنے لگا، آج کے بعد تم کالج میں نہیں جاؤ گی، مجھے تم جیسی بد کردار لڑکی پر یقین نہیں ہے، نہ جانے تم کالج میں جا کر کیا گل کھلاؤ گی، اب بہت ہوگی تمہاری پڑھائی،
اب تم گھر میں رہو گی اور گھر کے سارے کام کاج تم ہی کرو گے، بلکہ کھیتوں میں بھی میری مدد کرواؤ گی۔ وہ نہ صرف اپنے گھر کے کام کرواتا بلکہ اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے جاتا، وہاں کی ساری صفائی سب کچھ وہ حیا سے ہی کرواتا تھا۔ نہ جانے یہ سب کر کے وہ اپنی کون سی انا کو تسکین پہنچا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ذہن وہ اس غم کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک اپنی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن کالج میں نئی لڑکی آئی جس کا نام سائرہ تھا۔ اس سے پہلے تو وہ سارا دن حیا کے ساتھ ہی رہتا تھا، کبھی کسی اور لڑکی کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوا تھا، مگر اب جب سے حیا نے کالج چھوڑا تھا تب سے وہ کبھی کسی نئی لڑکی کے ساتھ تو کبھی کسی دوسری کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اب جب سے اس نے سائرہ کو دیکھا تو وہ حیا کو بھی بھولنے لگا تھا۔ یہ تو حیا سے زیادہ خوبصورت ہے، اتنے لمبے بال، اتنا خوبصورت فگر، لمبا قد، یہ تو میرے ساتھ بہت دور تک جاتی ہے۔ اب سب کچھ بھلا کر زین نے سائرہ کے ساتھ دوستی کرنی شروع کر دی تھی، اور پھر جلدی اسے کامیابی مل گئی تھی، کیونکہ سائرہ بھی اب اس کی کمپنی میں انجوائے کرتی تھی۔ سائرہ بھی بہت بھولی بھالی اور سیدھی سادی لڑکی تھی، جو حیا کی طرح اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ گو کہ وہ یہ بات جانتی تھی کوئی پہلے سے شادی شدہ ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیسے اس کے جال میں پھنس گئی۔ زین نے اسے بتایا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں اور اب میں اپنی پڑھائی پر فوکس کروں گا۔ جب تک میں اچھی جاب نہیں لگ جاتا تب تک میں شادی کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ وہ میرا فیصلہ غلط تھا، جذباتی پن تھا، جو بچپن میں ہی میں نے اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے گلے میں باندھ لیا۔ سائرہ نے اس کی ہر بات پر آمین کہا تھا۔ اب وہ اسے لے کر کبھی پارکوں میں تو کبھی ہوٹل میں گھومتا۔ ایک دن وہ سائرہ کو لے کر کسی ریسٹورنٹ میں گیا تھا کہ اسے سکندر خان نے دیکھ لیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ جب زین گھر آیا تو سکندر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت حیا اپنی ساس کے ساتھ کچن میں تھی۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کون تھی؟ اب کیا تم نیا تماشا لگانے والے ہو؟ زین اس کی بات سن کر چونکا۔ کیا مطلب؟ کون سی لڑکی؟ جھوٹ مت بولو، آج میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے ایک لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ بتاؤ مجھے کون تھی وہ لڑکی؟ آج میں اپنے کام سے شہر میں گیا تھا، اپنے ایک دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ گیا تو وہاں پر تمہیں میں نے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ آپ مجھے سچ سچ بتاؤ، کون ہے وہ، اور اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بھائی، میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ پسند کرتے ہو؟ مطلب اب تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ پہلے تم نے حیا کے ساتھ شادی کی، اسے گھر سے بھگایا، اور اب تم کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو؟ آخر یہ سب ہے کیا؟ کیا چل رہا ہے؟ بھائی، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے حیا سے شادی کی، مگر اب مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے زیادہ اچھی لڑکیاں دنیا میں موجود ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میری وجہ سے حیا نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اس لیے میں اس کے ساتھ شادی دوبارہ کروں گا، مگر کچھ ٹائم کے بعد اپنی پسند کی لڑکی کو بھی میں ضرور اپناؤں گا۔ سکندر خان کا دل اسے تھپڑ لگانے کو چاہ رہا تھا، اس کا دماغ گھوم گیا۔ دوسری طرف حیا تھی جو سکندر خان کی ہر بات پر بنا چوں چرا کیے حکم مانتی چلی جا رہی تھی۔ اگر وہ اسے پوری رات کھڑا رہنے کو بولتا تو وہ پوری رات کھڑی رہتی۔ وہ اس کی ہر بات مانتی تھی، اور حیا کی فرما برداری دیکھتے ہوئے اب سکندر کے دل میں حیا کے لیے نرمی پیدا ہونے لگی تھی۔ یہ لڑکی اتنی بری نہیں ہے جتنا میں نے اسے سمجھا تھا، نہ یہ بد کردار ہے۔ اسے میرے بھائی نے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر اپنے گھر والوں سے دور کیا، بھاگنے پر مجبور کیا، اور یہ صدا کی بے وقوف اس کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے اس کے ساتھ زیادتی مزید نہیں کرنی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ اب اس کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کرنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس کے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور حیا اس نے یہ بات سنی تو جان پر اٹک گئی۔ اس صورتحال میں تو طلاق نہیں ہو سکتی تھی نا، جبکہ میں ماں بننے والی ہوں۔
اگر میں اس بچے کی جان لے لوں تو تب ممکن ہے کہ میری طلاق ہو جائے۔ جب سکندر خان نے اس کی بات سنی تو اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ دوبارہ تم طلاق کا لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج سکندر خان کا لہجہ، انداز، نظریں، سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ حیا بری طرح سے سہم گئی۔ مگر کیوں؟ آپ تو مجھے اب طلاق دینے والے تھے نا؟ میرا نکاح ہونے والا تھا زین کے ساتھ، مگر اب یہ بچہ جب تک یہ دنیا میں نہیں آئے گا تب تک تو طلاق بھی نہیں ہو سکتی۔ اور زین، وہ تو میرے بغیر مر جائے گا۔ اگر اسے یہ بات پتہ چلی تو کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو وہ پتہ نہیں کیا کر گزرے گا۔ سکندر نے اپنا سر بھینچ لیا۔ تم بہت بے وقوف ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ وہ آدمی تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ وقتی جذباتی بن تھا اور کچھ نہیں۔ آج کل وہ کسی اور لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے، اور اب میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ میرا ویسے بھی ارادہ بدل گیا تھا، تمہیں طلاق دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اب تو بالکل بھی نہیں، یہ جان کر کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو میں تمہیں اپنے بچے سے الگ کر دوں۔ ایسا ظلم میں اپنے بچے پر ہرگز نہیں کروں گا، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم زین کو بھول جاؤ، بلکہ نہیں، اسی گھر میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کا بندوبست کرنا ہی ہوگا۔ سکندر خان وہاں سے چلا گیا تھا۔ جمیلہ کہنے لگی، میرا یہ بیٹا بہت سمجھدار ہے، یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے جو تم کبھی ایک بھائی تو کبھی دوسرے بھائی کے ہاتھ میں کھلونا بنتی رہو۔ اب تم اس فیصلے کو دل سے قبول کر لو۔ میرا ذہن جذباتی ہے، کبھی وہ تمہیں ویسے خوش نہیں رکھ سکے گا جیسا سکندر، اور اب تمہیں اللہ نے اولاد کی خوشی بھی دکھا دی ہے۔ اس رشتے کو دل سے قبول کر لو اور اسے نبھانے کی کوشش کرو۔ اور پھر ایک دن سکندر اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ وہاں جب حیا نے اپنی آنکھوں سے زین کا بدلتا ہوا رویہ، اسے کسی اور لڑکی کی زلفوں کا اسیر دیکھا تو اس نے اپنے دل کے دروازے زین کے لیے بند کر دیے تھے۔ اب وہ اپنی زندگی کو قبول کر چکی تھی۔ سکندر خان اسے لے کر الگ حویلی میں آ کر رہنے لگا تھا۔ وہ اسے زین سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ دوبارہ کبھی ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے اور وہ اپنی زندگی کو قبول کر لے۔ پھر جب اس نے بیٹے کو جنم دیا تو وہ مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ یہ وہ حیا تھی ہی نہیں جو آج سے کچھ سال پہلے اس گھر میں آئی تھی، بلکہ یہ تو کوئی اور عورت تھی جو سمجھدار تھی اور زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتی تھی، اور اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی، اس کا بہت خیال رکھنے والی تھی۔ سکندر آج زمینوں سے واپس آ رہا تھا، وہ بہت بدلا بدلا سا تھا۔ وہاں سے سیدھا گھر آنے کے بجائے آج وہ شہر کے مشہور شاپنگ مال کی طرف چل پڑا تھا۔ تبھی وہ ایک بوتیک کے اندر گیا۔ وہاں سے اس نے آج حیا کے لیے اپنی پسند کی شاپنگ کی۔ بہت سارے اس کے ڈریسز لیے۔ اسے حیا کی پسند کے بارے میں نہیں معلوم تھا، لیکن اس نے اپنی پسند کے کپڑے لیے تھے۔ جیولری کی دکان پر گیا اور وہاں اس نے حیا کے لیے خوبصورت گولڈ کا سیٹ خریدا، نیکلس، اور اس کے ساتھ بہت خوبصورت جھمکے بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت رنگ بھی تھی۔ سکندر خان آج بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو حیا صحن میں ہی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا نعمان اس کی گود میں کھیل رہا تھا۔ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے بیٹے نعمان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اسے ہنسا رہی تھی۔ اس نے سکندر خان کو گھر آتے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ گھر کی ایک چابی سکندر کے پاس ہی ہوتی تھی، اس لیے وہ باہر سے ہی لاک کھول کر اندر آ گیا تھا۔ سکندر نے اندر آتے ہی نعمان کو اپنی گود میں لیا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ جان بوجھ کر اس نے وہ سامان حیا کو نہیں دکھایا۔ حیا نے ایک بار اسے پوچھا بھی تھا، سکندر، آپ کیا لائے ہیں؟ نعمان کے لیے کچھ لے کر آئے ہیں؟ لیکن وہ نہیں بولا۔ رات میں جب وہ نعمان کو سلا کر بیڈ پر آ کر بیٹھی تو سکندر اس کے پاس گیا
اور اسے ساری چیزیں دکھائی۔ حیا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی، سکندر، آپ کی چوائس تو بہت اچھی ہے، آپ بہت خوبصورت کلر لائے ہیں۔ پھر اس نے وہ گولڈ کا سیٹ بھی دکھایا جو وہ اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں یہ بھی تمہارے لیے لایا ہوں۔ حیا بہت حیران رہ گئی تھی۔ نکاح کے بعد آج پہلی بار سکندر نے اسے کوئی تحفہ دیا تھا، ورنہ وہ تو سکندر کی امی کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ خرید کر لاتی تھی۔ تبھی سکندر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے کہنے لگا، یہ میری بیوی حیا کے لیے گفٹ ہے، کیونکہ اس نے بھی مجھے خوبصورت گفٹ دیا ہے۔ تبھی اس نے مسکراتے ہوئے نعمان کی طرف دیکھا۔ سکندر نے حیا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کی طرف کیا اور اسے کہنے لگا، حیا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آئندہ کی زندگی سکون اور پیار سے گزاریں۔ مجھے احساس ہو گیا کہ تم اچھی لڑکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سکندر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا، اور حیا تو پہلے ہی جان چکی تھی، آنٹی نے صحیح کہا تھا، سکندر خان بہت اچھا ہے۔ آنٹی کبھی کبھی زین کے پاس چلی جاتی تھی اور کبھی حیا اور سکندر کے پاس ہی آ کر رک جاتی تھی، لیکن زیادہ وقت وہ حیا اور سکندر کے پاس ہی رہتی تھی، کیونکہ انہیں بھی نعمان بہت اچھا لگتا تھا۔ زین نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن پھر بھی سکندر بتا رہا تھا کہ آج کل وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی گھوم پھر رہا۔ سکندر نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس کے باپ کو منا لے، لیکن وہ حیا کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے وہی کہا تھا کہ وہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اور حیا نے بھی اس بات پر صبر کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غلطی تو اسی کی ہے۔ اگر زین اس کی قسمت میں ہوتا تو وہ اسے اپنی ماں باپ کی مرضی سے بھی مل سکتا تھا۔ اس بات کا احساس اسے شادی کے چند سالوں بعد ہوا تھا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حیا نے اپنی اسی زندگی پر رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اسے اچھا شوہر ملا تھا۔ ناظرین، کیسا لگا ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔